زخم دینے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھار زبان ہی کافی ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، آپ کی خوشیوں پر کڑتے ہیں، میٹھی چھری بن کر آپ کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ یہ آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں رچاتے ہیں تاکہ آپ کی عزتوں کو روندا جائے، آپ کی عزت پر وار کیا جائے اور آپ کو نیچا دکھایا جائے۔ منہ میں میٹھا لڈو ڈال کر آپ کے دل کو کھنگالنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کے پلان، آپ کے منصوبے اور آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے لوگ ایرے گیرے نہیں ہوتے بلکہ آپ کے ارد گرد رہنے والے آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ کیا آپ بھی اپنی دیورانی اور جٹھانی کی سازشوں سے تنگ آ چکی ہیں؟ اگر آپ بھی اپنی دیورانی جٹھانی کا منہ بند کروانا چاہتی ہیں تو ان اصولوں پر ضرور عمل کریں اور اپنے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں اور خاموشیاں لے کے آئیں جو آپ کو محفوظ بنائیں۔ سب سے پہلا اصول یہ بنائیں کہ باؤنڈری سیٹ کریں۔ کبھی بھی اپنے راز، اپنے شوہر کے تعلقات، آمدنی اور پلاننگ کے بارے میں ذکر نہ کریں کہ آپ کے شوہر کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، وہ آپ کو کتنا جیب خرچ دیتا ہے اور آپ کے گھریلو معاملات کیا چل رہے ہیں۔ اکثر گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہونے کی وجہ سے دیورانی جٹھانی کا واسطہ پالا سالوں سال ہوتا ہے اور ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزارنی پڑتی ہے تو خاموش رہنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے رازوں کے بارے میں اپنی زبان کو سی لیں۔ جب آپ سے ذاتی معلومات کی جائے یا آپ سے سوال کیا جائے تو جواب بدل دیں، جب آپ سے بحث کی جائے تو موضوع بدل دیں اور جب آپ سے کوئی ذاتی پوچھ گچھ کی جائے تو مسکرا کر ٹاپک بدلی کر دیں یا ٹال دیں۔ بعض دیورانی جٹھانی کی چالیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں جتنی سانپ کی ڈنگ بھی خطرناک نہ ہوگی۔ ہمیشہ میٹھی چھری بنیں گی، پہلے اپنے گھر کی باتیں بتائیں گی، اپنے راز بتانے کی کوشش کریں گی، جھوٹی موٹی باتیں کریں گی، آپ کے دل کو کھنگالنے کی کوشش کریں گی تاکہ آپ ان پر اعتماد کریں اور اپنی ساری باتیں اگل دیں۔ دوسرا اصول اپنائیں کہ اپنی پسند ناپسند یا کسی بھی بات کا ذکر نہ کریں کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں یا مجھے یہ بنانا نہیں آتا۔ جس دن آپ نے وہ چیز بنا لی تو اس میں کیڑے ضرور نکلیں گے۔ کبھی بھی اپنی پسند ناپسند یا کھانا نہ بنانا یا کسی کام کے نہ کرنے کا ذکر ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ آپ کی کمزوری بن جائے گی اور کمزوری۔ تیسرا اصول کبھی بھی رد عمل نہ دیں، ہمیشہ خاموش اور پرسکون رہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے، کبھی کبھار خاموشی میں ہی ہماری عافیت ہوتی ہے، ہماری فتح ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی کم عمری یا کم عقلی کی وجہ سے اپنی کچھ باتیں یا راز اپنی دیورانی جٹھانی کو بتا دیا ہے تو آپ ضرور وہ آپ کی دکھی ہوئی رگ پر دبانے کی کوشش کریں گی یا ہاتھ رکھیں گی تاکہ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے اور وہی راز اور وہی معاملات آپ کے منہ پر دے ماریں گی، سب کے سامنے آپ کی عزت کو روندیں گی۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے رد عمل نہیں دینا کیونکہ وہ آپ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کی کوشش کریں گی اور وہ نمک آپ کو لگے گا، لیکن آپ نے اپنے چہرے کے جو تاثرات ہیں انہیں کنٹرول رکھنا ہے، پرسکون رہنا ہے، ریلیکس رہنے دیں اپنے آپ کو۔ چوتھا اصول یہ اپنائیں کہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھیں، کبھی بھی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں، ان کے آگے پیچھے نہ پھریں، ان کے کام کرنے کی کوشش نہ کریں، ان سے دوستیاں یاریاں ہرگز نہ گاڑیں۔ اگر آپ اپنی دیورانی یا جٹھانی کی باجی بننے کی کوشش کریں گی تو وہ اپنی ذمہ داری کا سارا کام آپ کے سر پر تھوپ دیں گی اور خود اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر ڈرامے اور فلمیں انجوائے کریں گی اور سارے گھر کا کام آپ سے کروائیں گی۔ یا سب کے سامنے یہ کہہ دیا جائے گا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں یا ہمارے شوہر صاحب نے جلدی جانا ہوتا ہے تو آپ کے حصے میں اس وقت کام ڈال دیا جاتا ہے جب سب گھر میں موجود ہوں، جب کام زیادہ ہو، زیادہ روٹیاں بنانی ہو، آپ کو آگ کے آگے جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پانچواں اصول یہ اپنائیں کہ کبھی بھی اپنے معاملات کے بارے میں ان سے مشورے نہ کریں، اپنی صلاحیں، اپنی رائے، اپنی پسند، اپنی ناپسند سب کچھ اپنے سینے میں دبا کر رکھیں، اپنی ذات کے بارے میں فیصلے خود کریں، اپنے لیے خود معاملات کے حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب دو سکی بہنیں ایک گھر میں بیائی جاتی ہیں اور وہ دیورانی جٹھانی بنتی ہیں تو وہ بہنیں نہیں رہتی، وہ واقعی دیورانی جٹھانی کے روپ دھار لیتی ہیں۔ جس طرح سکی خالہ شادی کے بعد ساس بن جاتی ہے، خالہ نہیں رہتی، اسی طرح بہنوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ حسد، جلن، کینہ سب کچھ ان میں آ جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔